بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی کہ مبحث ثالث استفہام کے بیان میں تھا۔ جلسہ گزشتہ میں حمزہ استفہام کے بارے میں کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج انشاءاللہ حل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ عرض ہوا کہ حل کے ذریعے سے فقط طلب تصدیق ہوتی ہے، یعنی نسبت کے وقوع اور عدم وقوع کو طلب کیا جاتا ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ تصدیق کے ذریعے سے یعنی اس حل کے ذریعے سے فقط تصدیق ایجابی کو طلب کرتے ہیں، تصدیق سلبی کو نہیں طلب کیا جاتا، وہ حمزہ کے ذریعے سے ہوگا کہ مطلب روشن ہے تقریباً۔ حل وَيُطْلَبُ بِهَا التصدیق فقط، اور حل کے ذریعے سے فقط تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ ای معرفت وقوع النسبت او عدم وقوعها، یا معرفت عدم وقوعها لا غیرو۔ حل کے ذریعے سے نسبت کے وقوع یا عدم وقوع کو فقط پہچانا جاتا ہے۔ مثلا نحو حل حافظ المصریون علی مجد اسلافہم، کیا مصر کے لوگوں نے اپنے اسلاف کے مجد و شرافت و کرامت کی حفاظت کی ہے یا نہیں؟ یا مثلا ایک اور مثال کہ حل الصدیق الوفی موجود، کیا وفادار کوئی دوست ہے آج کل؟ ایسے کہ طلب تصدیق کر رہے ہیں فقط آپ۔ وَلِأَجْلِ اخْتِصَاصِهَا بِطَلَبِ التصدیق لا يُذْكَرُ مَعَهَا الْمُعَادِلُ بَعْدَ ام المتصلہ، کیونکہ یہ فقط طلب تصدیق کے لیے، لہذا اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا جو ام متصلہ کے بعد معادل آتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے وہاں پر کہہ رہے تھے نا علی مسافر ام سعید، یہ جو ام متصلہ کے بعد معادل ہے مدخول استفہام کا، وہ حل تصدیقیہ میں نہیں ہوتا، کیونکہ بالآخر دی کے طلب تصدیق کے لیے۔ فلذا، اسی وجہ سے کہتے ہیں امتنع، یہ غلط ہوگا۔ حل سعد قام ام سعید، غلط ہے یہ، کیونکہ لأن وقوع المفرد وهو سعید بعد ام کہ الواقعۃ فی حیز الاستفہام قرینۃ علی ان ام متصلہ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مفرد ہے سعید، ام کے بعد جو واقع ہوا ہے، الواقعۃ فی حیز الاستفہام، حیز یعنی محدودہ، جو استفہام کے محدودے میں آتا ہے، یہ خود قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ ام متصلہ ہے۔ حالانکہ ہم نے کہا کہ نہ، ام متصلہ کا تعلق فقط اور فقط طلب تصور میں آئے گا۔ لأنہا عبارت میں غلط ہے، عبارت و وحیہ، عبارت کو کیا ہونا چاہیے؟ وحیہ، وحیہ لطلب تعیین احد الامرین، اور یہ ام متصلہ دو امروں میں سے کسی ایک امر کے تعیین کی طلب کے لیے آتی ہے۔ بعد العلم باصل الحکم، بعد اس کے کہ اصل حکم اور نسبت کا پتہ ہے، ہم فقط دونوں میں سے ایک کو معین کرنا چاہتے ہیں، یہ ام متصلہ اس کے لیے آتی ہے۔ جبکہ وحل لا تناسب ذالک، حل اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ کیوں مناسبت نہیں رکھتی؟
اب یہاں پر آنا چاہیے لأنہا، وہی اگر ہو تو غلط ہے، لأنہا لطلب الحکم، کیوں مناسبت نہیں رکھتا حل استفہامیہ؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حل استفہامیہ تو طلب حکم کے لیے، اور ہمیں متصلہ بتا رہا ہے کہ حکم معلوم ہے، خب یہ تناقض ہو جائے گا۔ فالحکم فیہا غیر معلوم، اس حل کے اندر حکم اور نسبت معلوم نہیں ہوتی۔ فحینئذ، اس صورت میں ایک طرف سے آپ نے کہا کہ حل طلب حکم کے لیے، ام بتا رہا ہے کہ حکم معلوم ہے، حل بتا رہا ہے کہ حکم معلوم نہیں ہے۔ فحینئذ یؤدی الجمع بین حل و ام المتصلہ یؤدی الی التناقض، یہ منجر ہو جائے گا، پہنچ جائے گا کہ حل اور ام متصلہ کا جمع کرنا پہنچ جائے گا تناقض کی طرف، کیونکہ لأن ام المتصلہ تفید ان الحکم معلوم، کیونکہ ام متصلہ بتا رہی ہے کہ حکم معلوم ہے، وحل تفید ان الحکم مجہول، اور حل بتاتا ہے کہ حکم مجہول ہے، خب یہ تو تناقض ہے۔ اچھا، اگر کسی مقام پر عربوں کے استعمال میں ہم نے دیکھ لیا حل کے بعد ام آیا ہے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر آپ اس ام کو ام منقطعہ فرض کریں، یعنی پہلا جملہ ختم ہو گیا، اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ فَحَيْثُ مَا جَاءَتْ ام كَذَلِكَ فَتَكُونُ مُنْقَطِعَةً، پس اگر حل کے بعد ام آئے تو سمجھ جائیو کہ یہ ام منقطعہ ہے۔ نہ وہ حل جاء صدیقوں کا، یعنی پہلے مرحلے میں سوال کیا کہ کیا تمہارا دوست آیا ہے، ام عدو کا، یعنی پھر پہلے سوال سے ہاتھ ہٹا لیا، پھر دوسرا سوال کر لیا، بلکہ کیا تمہارا دشمن آیا ہے، ایسے ترجمہ کریں گے۔ اگر آپ ترجمہ کریں کیا تمہارا دوست آیا ہے یا دشمن، یہ غلط ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حل جاء صدیقک، کیا تمہارا دوست آیا ہے، یہ ایک سوال ہوا۔ ام پہلے سوال سے ہاتھ ہٹا لیا، اعراض کیا، بل اجاء عدوک، بلکہ یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا تمہارا دشمن آیا ہے، ایسے۔ وَقَبُحَ اسْتِعْمَالُ حَلْ فِي تَرْکِیبٍ کہ ہوا مَظِنَّةٌ لِلْعِلْمِ بِحُصُولِ اصل النسبہ وَهُوَ مَا يَتَقَدَّمُ فِيهِ الْمَعْمُولُ عَلَى الْفِعْلِ۔ آگا حل کے بارے میں دوسرا نکتہ، حل کا استعمال اس ترکیب میں کبھی ہے جہاں پر اصل نسبت کا حصول معمولاً غالباً معلوم ہوتا ہے۔ کسی اور خصوصیت کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، ایسی ترکیب کہ جس ترکیب میں معمولاً اصل نسبت کا پتہ ہوتا ہے، کوئی اور چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ایسی جگہ پر حل کو استعمال کرنا کبھی ہے۔ مثلاً کیسے؟ مثلاً اس طریقے سے کہ آپ معمول کو فعل پر مقدم کریں، آپ کہیں حل خلیلاً اکرمتا، درست ہے۔ خب یہاں پر یہ جو ترکیب ہے معمولاً حصر کا فائدہ دے رہی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اور انشاءاللہ بیان میں تفصیلاً بیان کریں گے کہ تقدیم ما ہوا حقہ التأخیر یفید الحصر، وہ شے کہ جس کا حق یہ ہے کہ اس کو متأخر ہونا چاہیے، اگر آپ اس کو متقدم کریں تو حصر کا فائدہ ہے، یعنی ایاک نعبد، فقط تیری عبادت کرتے ہیں، حصر کا فائدہ ہے۔ تو اب یہاں پر بھی حل خلیلاً اکرمتا، کیا فقط تو نے خلیل کا اکرام کیا، عزت کی؟ یعنی اس سے آپ دیکھیں کأنہ یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے اکرام اور عزت کی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ فقط خلیل کا اکرام کیا ہے یا کسی اور کا بھی اکرام کیا ہے۔ تو اصل نسبت آپ کو معلوم ہے لیکن یہ خصوصیت پتہ نہیں ہے۔
ایسے مورد میں حل کا استعمال کرنا کبھی ہے. وَقَبُحَ اسْتِعْمَالُ حل فی ترکیب کہ ہوا مزنتن، مزنہ اس میں مکان ہے یعنی جائزن، مزنتن للعلم بے حصول اصل نسبہ، کہ جہاں پر غالباً گمان ہوتا ہے کہ اصل نسبت حاصل ہو چکی ہے، ایسے مقام پر حل کا استعمال کرنا کبھی ہے. غالباً کہہ رہے ہیں اس لیے کہ مثلا جیسے ہم نے مثال دیا کہ تقدیم ما ہوا حقہ التاخیر یفید الحسر، یہ دائمی نہیں ہے، غالبی قانون ہے، لذا کہا مزنہ. وَهُوَ مَا يَتَقَدَّمُ فِيهِ الْمَعْمُولُ عَلَى الْفِعْلِ، یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر معمول کو فعل پر مقدم کرتے ہیں، کہ وہاں پر معمولاً اصل نسبت کا پتہ ہے، فقط حصر کا پتہ نہیں ہے آپ کو. نہ وہ حل خلیلاً اکرمتا فتقدیم المعمول علی الفعل للتخصیص غالباً، غالباً تخصیص اور حصر کے لیے. وَهُوَ يَقْتَضِي حصول العلم للمتکلم بأصل الحکم، اور یہ والا مطلب فرماتے ہیں کہ اقتضا کرتا ہے کہ متکلم کو اصل حکم کا علم ہونا چاہیے. یعنی یہ تو پتا ہے کہ آپ نے احترام اور عزت کی ہے، لیکن کس کی آیا؟ فقط خلیل کی، یہ معلوم نہیں ہے. فَتَكُونُ حل لِطَلَبِ حصول الحاصل بحسب الظاہر، یہاں پر پھر حل جو ہے وہ کیا ہے؟ جو حاصل ہے اسی کے حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، کہ خوب دی کہ یہ ظاہراً عبث ہے، بیہودہ ہے. خوب تنبیہات، چند تنبیہات کو ذکر کرتے ہیں. خوب تنبیہ اول، حل سین اور سوفا کی طرح مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. الاول حل کسین و سوف تخلص المضارع للاستقبال، خالص کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ استقبال کے ساتھ. فلا یقال حل تصدقو جوابا لمن قال احبک، کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ احبک، مجھے آپ سے محبت ہے، تو اس کے جواب میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حل تصدقو، کیا تو سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ زمانے حال کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں پر. بل تقول له اتصدقو، بلکہ آپ اس کو کہیں گے کیا تو سچ بول رہا ہے، حمزہ کے ساتھ. درست آقا. وَلِأَجْلِ اخْتِصَاصِهَا بِطَلَبِ التَّصْدِيقِ وَتَخْلِيصِهَا الْمُضَارِعَ لِلْاِسْتِقْبَالِ قَوِيَ اتصالها بالفعل، کیونکہ ایک طرف سے حل طلب تصدیق کے لیے دو مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، تو اس اعتبار سے حل کا اتصال فعل کے ساتھ قوی ہوتا ہے. حل یجیء علی، ایسے ہونا چاہیے، کیا علی آئے گا. خوب. فَإِن، کہ اس نقطے سے پہلے ایک اور جملہ مجھ سے سن لیں. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حل فقط استقبال کے لیے آتا ہے، مضارع کو استقبال کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر حل مضارع پر داخل ہوا ہے اور مضارع سے حال کا ارادہ کیا گیا ہے. مثال سورہ مائدہ 59 نمبر آیت 59 قل یا اہل الکتاب حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلو، کہ حل تنقمو یہاں پر وہی حال والا معنی دے رہا. آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم لوگ جو ہم پر نقد کر رہے ہو، کیوں نقد کر رہے ہو؟ یہ تم لوگوں کا نقد نہیں ہے مگر اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، جو ہماری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آئے، جو ہم سے پہلوں پر نازل آیا اس پر ایمان لے کر آئے. اسی اعتبار سے تم لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہو، کہ یہاں پر حال کا معنی ہے، نہ کہ اے اہل کتاب تم زمانے آئندہ میں ہم پر نقد کرو گے، نہ، حل تنقمو حال کا معنی دے رہا ہے. یا مثلا سورہ توبہ آیت نمبر 127 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا. اس آیت کریمہ میں دیکھیں هل يراكم من احد، کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، حال کا معنی. یا سورہ انعام قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، 50 نمبر آیت. تم کہہ دو کیا اندھا اور بینا، نابینا اور بینا دونوں برابر ہے، کیا ہوا ہے تمہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو. خب یہاں پر بھی حال کا معنی دے رہا ہے، نہ کہ کیا برابر ہوگا، یہ تو ترجمہ نہیں ہے، برابر ہے. تو اگر قرائن موجود ہوں تو حل کے مورد میں بہرحال مضارع پر بھی داخل ہو، لیکن حال کا معنی بھی ہوتا ہے. یہ قانون کلی نہیں ہے، بلکہ غالباً ایسے ہے کہ مضارع کو مستقبل کی طرف لے کر جاتا ہے، غالباً ایسے. اسی لیے جملہ فعلیہ کے ساتھ ہوتا ہے. عبارت جواہر کی طرف آ جائے. فَإِنْ عَدَلَ عَنِ الْفِعْلِ إِلَى الْاسْمِ لِإِبْرَازِ مَا يَحْصُلُ فِي صُورَةِ الْحَاصِلِ دَلَالَةً عَلَى كَمَالِ الْعِنَایَةِ بِحُصُولِهِ كَانَ هَذَا الْعُدُولُ أَبْلَغُ فِي إِفَادَةِ الْمَقْصُودِ. یہ عبارت آگا تھوڑی فنی ہے، اس عبارت کو سمجھیے گا، جیسے ترجمہ کر رہا ہوں غور کیجیے گا. فَإِنْ عَدَلَ، اگر حل فعل سے اسم کی طرف عدول کرے، یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ نہ ہو بلکہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہو. کیوں عدول کرے؟ لِإِبْرَازِ مَا يَحْصُلُ، ما یحصل کے اوپر لکھیں مستقبل، فی صورت الحاصل اس کے اوپر لکھیں حال. اب ترجمہ سنیں. اگر یہ حل فعل سے اسم کی طرف آئے، کیوں آئے؟ لِإِبْرَازِ مَا يَحْصُلُ، تاکہ ظاہر کرے اس کو جو مستقبل میں ہوگا، اس کو ظاہر کرے. فی صورت الحاصل یعنی زمان حال میں، فی صورت الحاصل یعنی جو حاصل ہے زمان حال میں. اگر یہ فعل سے اسم کی طرف عدول کرے اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ جو زمان مستقبل میں حاصل ہوگا وہ ابھی حاصل ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دلالتاً علی کمال العنایت بحصولہ. کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کام مستقبل میں ہوگا لیکن اس کو زمان حال میں حاصل شدہ دکھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے ساتھ بہت ہی ہمارا اہتمام ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، جملے کو سمجھیں پھر عبارت کو دیکھیں. ایک کام زمان مستقبل میں ہوگا، اس کام کو آپ زمانے میں حاصل شدہ دکھا رہے ہیں، زمان حال میں حاصل شدہ دکھا رہے ہیں. درست ہے. آپ کو مثلا کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یار نامہ یا خط لکھیے گا فلاں کو میسج کیجئے گا. آپ کہتے ہیں کہ میں میسج کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کر نہیں رہے، کریں گے کیا ہے زمان مستقبل میں، لیکن حال والی صورت میں جو بیان کر رہے ہیں یعنی دیکھیں یقینی ہے، اہتمام کے ساتھ ہے، بھلے حتمن ہوگا، بس کر رہا ہوں آگا، کر رہا ہوں ایسے. یہ اگر مطلب سمجھ میں آگا تو اب عبارت کو دیکھیں. کبھی کبھار مستقبل والی چیز کو زمان حال میں ظاہر کرتے ہیں. کیوں؟ دلالتاً علی کمال العنایت بحصولہ، تاکہ دلالت کی جائے، اشارہ کیا جائے کہ بابا اس کے حصول پر بہت زیادہ عنایت ہے، کہ یہ حتماً حاصل ہونا چاہیے. اگر ایسے ہو فَإِن کا جواب کان ھذا العدول، فَإِن عدل کا جواب اگر فعل سے اسم کی طرف عدول کرے اس نقطے کی وجہ سے تو کان ھذا العدول ابلغ فی افادت مقصود، مقصود کو بیان کرنے میں یہ بہت ہی بلیغ ہوگا. کقولہ تعالی، مثلا جیسے یہ آیت کریمہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ،
سبحان اللہ. یہ جملہ حل تشکرون سے زیادہ بلیغ ہے. حل تشکرون میں یعنی کیا تم شکر گزار ہوگے، مستقبل کی بات ہے. لیکن فہل انتم شاکرون، تمہارا شکر گزار ہونا بہت عام ہے، اس پر بہت زیادہ اہتمام ہے. کانو کہا جا رہا ہے کیا تم شکر گزار ہو، شکر کر رہے ہو، یہ زیادہ بلیغ ہے. فہذا الترکیب ادل علی طلب الشکر من قولک هل تشکرون. فرماتے یہ ترکیب فہل انتم شاکرون، یہ ترکیب زیادہ دلالت کر رہی ہے طلب شکر پر، من قولک آپ کے اس قول سے، اس قول سے زیادہ دلالت کر رہی ہے طلب شکر پر کہ هل تشکرون. وذلك لأن الفعل لازم بعد هل والعدول عنه يدل على قوة الداعي لذلك لما ذکر. خوب فرماتے کیوں بلیغ ہے، اس لیے کہ آغا حل کے بعد فعل کا آنا لازمی ہوتا ہے. اب جب آپ فعل نہیں لے کر آ رہے، اس سے عدول کر رہے ہیں، یہ دلالت کر رہا ہے يدل على قوة الداعي لذلك، اس کے لیے انگیزہ بہت ہی قوی ہے، مضبوط ہے. مضبوط ہے کیوں؟ لما ذکر، جو اوپر ذکر کیا کہ مستقبل والے کو حال کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ کہ عبارت پر غور کیا ہوگا اور بہت ہی مزیدار اور دقیق عبارت تھی. خوب. الثانی تنبیہ دوم، کہ یہ مطلب بھی آسان ہے. تنبیہ دوم یہ ہے کہ حل کی دو قسمیں، یا حل بسیطہ ہے یا حل مرکبہ ہے. آغا اگر حل کے ذریعے سے اصل وجود شے کے بارے میں سوال ہو تو حل بسیطہ ہے. اگر اصل وجود شے کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کی کسی خصوصیت کے بارے میں سوال ہے تو حل مرکبہ ہے. درست آغا کہ پڑھ چکے ہیں یہ بھی آپ المنطق میں جزء اول میں. الثانی حل نوعان بسیطۃ و مرکبہ، حل بسیطہ اور حل مرکبہ. بسیطہ کیا ہے؟ فالبسیطۃ ہی التی یستفہم بها عن وجود شیء فی نفسہ او عدم وجود، بذات خود ایک شے کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں سوال ہے. حل الانقاء موجود، ایسا سونے کا پرندہ جو پتہ نہیں کہاں پہ رہتا ہو، آیا ایسا موجود ہے یا نہیں؟ خوب دیکھا، اصل وجود کے بارے میں سوال ہے. حل الخل الوفی موجود، آیا واقعاً ایسا دوست کہ جو وفادار ہو موجود ہے، ایسا بھی کوئی دوست ہے؟ خوب دیکھا سوال ہے اصل وجود کے بارے میں. المرکبہ ہی التی یستفہم بها عن ثبوت شیء لشیء، کہ حل مرکبہ میں ایک شے کے وجود کے بعد کسی اس کی خصوصیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہ مفاد کان ناقصہ بھی اس کو کہتے ہیں. مثلا کہتے ہیں حل کان زید قائما، درست ہے، درست ہے کہ یستفہم بها عن ثبوت شیء لشیء یا عدم ثبوت ہی لا، یا وہ شے اس شے کے لیے ثابت نہیں ہے. مثلا حل المریخ مسکون، آیا مریخ بھی آباد ہے، وہاں پر بھی آبادی ہے، کوئی بندہ رہتا ہے؟ اصل وجود مریخ کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ اس کے سکنا کے بارے میں سوال ہے، آبادی کے بارے میں سوال ہے، وہاں پر بھی کوئی بندہ رہتا ہے یا نہ. یا حل النبات حساس، کیا نبات بھی حساس ہے، پیڑ پودوں کو بھی حس ہوتی ہے، محسوس کرتے ہیں؟ اب ان کے اصل وجود کے بارے میں سوال نہیں ہے. الثالث بقیت ادوات الاستفہام، الثالث تیسری تنبیہ، بقیت ادوات الاستفہام اسماء. خوب فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بقایا ادوات ہیں وہ اسماء ہیں، حرف نہیں ہے. فَيُسْأَلُ بِهَا عَنْ مَعْنَاهَا، خوب ان میں سوال ہوتا ہے ان کے معنی کے بارے میں، کہ ہر ایک کا معنی ابھی بیان کرتے ہیں. دیکھیے وَهِيَ مَا وَمَنْ وَمَتَا وَأَيَّانَ وَكَيْفَ وَأَيْنَ وَأَنَّا وَكَمْ وَأَيُّ، وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ فقط، یہ طلب تصور کے لیے فقط، کہ ادبیات میں پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ یہاں پر مشکل نہیں ہے.
وَلِهَذَا يَكُونُ الْجَوَابُ مَعَهَا بِتَعْيِينِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ، لہذا یہاں پر جواب مسئول عنہ کو معین کرنے کے ساتھ ہوگا۔ جو سسٹم ہے تصور والا، سب سے پہلے ما یا ماذا دونوں بھی ہیں، یہاں پر انہوں نے ما کو ذکر کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ ما کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ ما کے ذریعے سے اولاً غیر عقلاء کے بارے میں استفہام ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اس ما کے ذریعے سے ایک اسم کی وضاحت چاہتے ہیں کہ یار ایک عبارت میں ہی پڑھتا ہوں، آسان ہے۔ ما للاستفہام عن غیر العقلاء ویطلب بها، ایک ایضاح الاسم، اسم کی وضاحت معنی معلوم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مل اسجدو، بھائی اسجد کیا ہے؟ فیقال فی الجواب انہ ذہب، اسجد یعنی سونا، کہ اس کی وضاحت چاہ رہے۔ یا بیان و حقیقت المسمى، اس کی مسمى اور شے کی حقیقت کو پوچھنا چاہتے ہیں۔ مل انسان، اس کی حقیقت کیا ہے، انسان کیا ہے؟ فیجاب بانہ حیوان ناطق، کہ جواب دیں گے حیوان ناطق ہے۔ درست آغا جان، درست۔ یا تعیین الجنس، جنس کو معین کرنا چاہتے ہیں۔ ما فی الدار، گھر میں کیا ہے؟ فیقال فی الجواب طعام او انسان، کہ جن سے مراد جن سے منطقی نہیں ہے، جن سے عرفی ہے، جو نوع منطقی کو بھی شامل ہے۔ یا بیان صفت کے بارے میں، ما خلیلون، بھائی خلیل کیسا ہے؟ وجوابہ طویل او قصیر، جواب یہ کہ لمبا ہے یا ناٹا ہے۔ درست ہے۔ قرآن میں بھی بہت سارے مقامات پر ہے۔ خوب۔ وَتَقَعُ هَلْ الْبَسِيطَةِ فِي تَرْتِيبِ الْعَقْلِيِّ بَيْنَ مَا الَّتِي لِشَرْحِ الْاسْمِ وَمَا الَّتِي لِلْحَقِيقَةِ۔ آغا آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ سوالوں کے اندر ترتیب ہوتی ہے، کہ بقول مرحوم حاجی کے کہ اصل مطالب ثلاثۃ علم، مطلب ما، مطلب حل و مطلب علم، یہ شرح منظومہ میں حاجی سبزواری ذکر کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ مائے شارحہ کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں، ایک اسم کی شرح اور ایضاح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے۔ جب اس کا معنی روشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے اصل وجود کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ درست ہے آقا، یہ موجود بھی ہے یا نہ۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز موجود ہے تو اب آپ اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو حل بسیطہ، ماء شارحہ کہ جو لفظی معنی کے لیے ہے، اور ماء حقیقیہ کہ جو ایک شے کی حقیقت کے بارے میں، ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے۔ پہلے آپ شرح الاسم کرتے ہیں، پھر اس کے وجود کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جب وجود ثابت ہو جائے تو اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ نقطہ بیان کریں۔ وَتَقَعُ حَلْ الْبَسِيطَةِ، حل بسیطہ واقع ہوتا ہے فی ترتیب العقلی، ترتیب عقلی میں، بین ما کہ التی لشرح الاسم، اس ما کے درمیان کہ جو شرح اسم کے لیے ہے، وما اور اس ما کے درمیان کہ التی للحقیقہ، یعنی ماء شارحہ اور ماء حقیقیہ کے درمیان سوال ہوتا ہے حل بسیطہ کا۔ فَمَن يَجْهَلُ مَعْنَى الْبَشَرِ، جس کو بشر کے معنی کا پتہ نہیں ہے، مثلا یسأل اولا بما، ماں کے ذریعے سے سوال کرے گا کہ بشر کا معنی کیا ہے، فیجاب بانسان، میں اس کو جواب دیا بشر یعنی وہ انسان دیگے۔ ثم بحال البسیطہ ان وجود ہی، اس کے بعد حل بسیطہ کے ذریعے سے اس کے وجود کے بارے میں سوال کرے گا، حل الانسان موجود، فیجاب بنعم، بل انسان موجود ہے۔ ثم بما ان حقیقت ہی، جب پتا چل گیا کہ موجود ہے، اب ما حقیقیہ کے ذریعے سے سوال، فیجاب بحیوان ناطقین۔ خوب، ایک کام دوں میں آپ کو، سورہ شعراء کی ان آیات کو دیکھیں، 23، 24، 25، 26، 27، 28، ان آیات کو جا کر دیکھیں، مزہ آئے گا کہ فرعون حضرت موسیٰ سے جو سوال کرتا ہے، یہاں پر ما کیوں آیا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین۔ خوب،
یہاں پر کیسا سوال ہے؟ حقیقت کے بارے میں ہے، معنی کے بارے میں ہے، کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ فرعون وہاں پر حقیقت پروردگار عالم کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ خوب حضرت موسیٰ نے جواب کیا دیا؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ حقیقت خدا کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حقیقت اسی کی بیان ہو سکتی ہے جس کی ماہیت اور حقیقت ہو۔ خدا کے لیے ماہیت نہیں ہے، ماہیت ہو انیت ہو، فلسفے میں بیان کرتے ہیں۔ خدا کی ماہیت وہ انیت وجود ہے، جداگانہ ماہیت نہیں ہے خدا کے لیے، لہذا اس کی ماہیت نہیں ہے، لہذا خدا کی ماہیت کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ماہیت اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ مرحوم حاجی کہتے ہیں شرح منظومہ میں کہ التعریف للماہیہ و بالماہیہ، تعریف اسی کی بیان ہوتی ہے، تعریف یعنی منطقی، نہ کہ ثنا عرف کے معنی میں نہیں کہہ رہا، تعریف یعنی وہی تعریف منطقی۔ التعریف للماہیہ و بالماہیہ، تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، ماہیت کے لیے ہوتی ہے، جس کی ماہیت نہ ہو اس کی تعریف بھی نہیں ہوگی۔ لہذا خداوند متعال کو علم حصولی کے ذریعے سے آپ تعریف نہیں بیان کر سکتے، اسی لیے حضرت موسیٰ نے جواب کیا دیا؟ پروردگار عالم کی وصف کو بیان کیا۔ قال ما فرعون قال فرعون وما رب العالمین، خوب حقیقت کو نہیں بیان کیا، صفت کو بیان کیا، قال رب السماوات والارض۔ اچھا، آگے بھی چلے دیکھیں، مزیدار ہے ان آیات کو دیکھیں کہ کانہو فرعون بدبخت کو جو جاہل تھا، سمجھ میں نہیں آیا، تو آگے اس نے بات کو بڑھایا، الا تستمعون، تو پھر حضرت موسیٰ نے جواب دیا دوسری مرتبہ ربکم و رب آبائکم الاولین۔ خوب پھر اس نے استہزاء کیا، پھر حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ بہت ہی غلیظ جواب دیا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ ان آیات کو دیکھیے گا، مزیدار ہیں۔ خوب چند اور بھی تھے کہ ان کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ سرعت کے ساتھ پڑھ لوں، لیکن چلیں چھوڑیں، ان کو جلسہ آئندہ میں رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔